اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے اور ان اسباب میں وصف سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ منع صرف کا سبب بننے میں وصف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ اسی سے جڑے ہوئے ایک مسئلے کا آج بیان ہو رہا ہے۔ اس بیان سے متعلق متن و شرح کی جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَى اسْمًا لِلْحَيَّةِ عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَّتِهِ لِتَوَهُّمِ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الْفَعْوَى الَّتِي هِيَ الْخُبْثُ، وَكَذَلِكَ مَنْعُ أَجْدَلَ لِلصَّقَرِ عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَّتِهِ لِتَوَهُّمِ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الْجَدْلِ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ، وَأَخْيًا لِلطَّائِرِ أي لطائر ذي خلان على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الخال، ووجه دوف منع الصرف في هذه الأسماء عدم الجزم بكونها أوصافا أصلية، فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا لا في الأصل ولا في الحال، مع أن الأصل في الاسم الصرف۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، اس میں جو نفس مسئلہ ہے اس کا خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں۔ 3 اسماء ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 افعا، نمبر 2 اجدل، نمبر 3 اخیل۔ یہ تینوں اسماء بعض نحویین کے نزدیک غیر منصرف ہے۔ ان تینوں اسباب میں ان لوگوں نے ایک سبب وزن فعل کو قرار دیا اور دوسرا سبب وصف وہمی کو قرار دیا، اس لیے کہ ان کا اصل وضع میں وصف ہونا موہوم ہے۔ اب یہ ہیں کیا؟ افعا، اجدل اور اخیل۔ تو افعا ایک خطرناک سانپ کو، اجدل شکرے کو جو ایک درندہ پرندہ ہے،
اور اخیل ایک چتکبرے پرندے کو کہتے ہیں۔ تو بعض نحویوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان اسما کے اندر یہ احتمال ہے کہ مثلاً افعا مشتق ہے اس فاوت سے جس کے معنی خباثت کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ نام سانپ کو اس لیے دے دیا گیا کہ اس میں بھی بہت زیادہ خباثت ہوتی ہے۔ اسی طرح اجدل جدل سے مشتق ہے، جدل کا معنی قوت ہے، اور ہر قوت والی چیز کو اجدل کہتے ہیں۔ پھر اسے شکرے کا نام رکھ دیا گیا اس لیے کہ اس پرندے کے اندر بھی قوت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اخیل خال سے مشتق ہے جس کا معنی ہے نقطۂ سیاہ۔ پھر اخیل ایک پرندے کا نام رکھ دیا گیا، اس پرندے کا نام رکھ دیا گیا جس میں سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ بہرحال بعض نحویوں کے نزدیک یہ تینوں اسما اس لیے غیر منصرف ہیں کہ ان میں دو اسباب پائے جا رہے ہیں، ایک سبب ہے وزن فعل اور دوسرا سبب ہے وصف وہمی۔ مگر یہ خیال بعض نحویین کا ہے، جمہور نحات کے نزدیک ان سارے اسما کا منصرف ہونا طے ہے، اس لیے کہ غیر منصرف کے لیے وصف کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ وصف وہمی کسی اسم منصرف کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا۔ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ دیکھیے اسما میں اصل انصراف ہوتا ہے، عدم انصراف نہیں ہوتا، اور کسی چیز کو اصل سے ہٹانے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ قوت ہے وصف وضعی میں، اور وصف وہمی میں یہ قوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس کا سبب بننا چونکہ کمزور ہے تو بعض نوزوں کے نزدیک غیر منصرف ہونا کمزور، اور اس کمزوری کی بنیاد پر جمہور نحات کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اسم کو اصل سے ہٹانے کی قوت نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں اسما اصل میں اوصاف ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر یہ اسما اصل وضع میں وصف ہوتے، جیسے کہ اسود، ادہم اور ارقم ہیں، تو کبھی نہ کبھی ان کا استعمال معنی وصفی میں ہوتا، جیسے اسود، ارقم اور کیا کہتے ہیں اجدل کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسما کا استعمال معنی وصفی میں کہ آپ افعا کا معنی خبیث لے لیں، اجدل کا معنی قوی لے لیں، اخیل کا معنی آپ چتکبرا لے لیں، یہ ان معانی میں ان اسما کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو
ان اسما کے اوصاف ہونے کا یقین نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان کے اوصاف کے نہ ہونے کا بھی تو یقین نہیں ہے، تو پھر ان کا منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا دونوں برابر ہونا چاہیے، کمزور کاہے ہو رہا ہے؟ شارح نے جواب یہ دیا کہ دیکھیے، اصل وضع میں وصف ہونا یا اصل وضع میں وصف نہ ہونا، یہ دونوں پہلو بھلے برابر ہیں، لیکن اصل میں وصف نہ ہونے کے پہلو کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ اسما کے اندر اصل جو ہے یہ انصراف ہے نا، اچھی بات ہے۔ اس لیے اس پہلو کو ترجیح ہوگی کہ اصل وضع میں یہ وصف نہیں تھے اور ان کا منصرف ہونا قوی ہو جائے گا۔ اس تشریح کے بعد اب ایک ترجمہ سن لیں آپ، سلیس ترجمہ پڑھی ہوئی عبارت کا۔ کہتے ہیں وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَى اسْمًا لِلْحِيَّةِ، افعا جو سانپ کا نام ہے، اس کا غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے۔ کس بنیاد پر غیر منصرف پڑھنا؟ علی زعم وصفیتی، اس کے وصف ہونے کا گمان کر کے۔ گمان کیسے ہوا؟ لتوہم اشتقاقہ من الفاوہ التی ہی الخبث، کیونکہ یہ وہم ہے کہ افعا کا اشتقاق اس فاوت سے ہو جو خبث ہے، اور یوں ہی اجدل کو غیر منصرف پڑھنا بھی ضعیف ہے۔ اجدل جو شکرے کو کہتے ہیں، علی زعم وصفیت ہی، اس کے وصف ہونے کا گمان کر کے۔ کیسے گمان وصف ہونے کا؟ لتوہم اشتقاقہ من الجدل، اس وہم کی وجہ سے کہ اجدل کا اشتقاق جدل سے ہوا ہے جس کا معنی قوت ہے، اور اخیل کو بھی غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے۔ اخیل جو طائر کے لیے ہے، یعنی خال والے تل والے پرندے کے لیے۔ کیوں اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے وصف ہونے کا وہم ہے، اور وہم کیوں ہوا؟ کیونکہ اس بات کا وہم ہے کہ یہ خال سے مشتق ہے، اور ان سارے اسما میں منع صرف کے ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے، عدم الجزم بکونہا اوصافا اصلیہ، ان اسما کے وصف اصلی ہونے کا جزم نہ ہونا ہے۔ فَإِنَّهَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَعَانِي الْوَصْفِيَّةُ مُطْلَقًا، کیونکہ ان اسما سے مطلقاً اوصاف کا قصد نہیں کیا گیا، نہ تو اصل میں قصد کیا گیا اور نہ حال میں قصد کیا گیا، حالانکہ اسم میں اصل منصرف ہونا ہے۔ یہ رہی وہ عبارت جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں سے دوسرا سبب جو تھا وصل منع صرف کا، اس کا بیان ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل سے تیسرا سبب تانیث کا بیان شروع ہوگا۔